السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا جو قصہ آدم و ابلیس ہے، جو قرآن میں 7 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں شارٹلی کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو، وہ ڈسکس کریں گے آج۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ سورہ بقرہ میں تیسرے رکوع میں، سورہ اعراف میں آیت نمبر 11 سے 18، سورہ ہجر میں آیت نمبر 28 سے 43، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 61 سے 65، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 110 سے لے کے اس طرح سے آنورڈ آگے چلتی ہے، اور آیت نمبر 116 وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا۔ پھر آخر میں سورہ صاد ہے آیت نمبر 71 سے 85۔ تو یہ 7 وہ مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا۔ اب اس میں میرا مین فوکس یہ ہوگا کہ ایک تو قصے کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا بات تھی، اور دوسرا کہ ابلیس جو اس نے سجدے سے جب انکار کیا تو اس کی جو بات تھی کہ وہ بہتر ہے، وہ کتنی غلط تھی، اور اس کے بارے میں کچھ دلیلیں جو ایسی ہوں جو قرآن سے دی جا سکیں اور جو جھٹلائی نہ جا سکیں، وہ میں کوشش کروں گا ڈسکس کروں۔ پہلے سب سے ہمیں پتہ ہے یہ جو قصہ، اس میں بیسک بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا انسان کو بنانے کا۔ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ بہتر مخلوق تھی باقی تمام مخلوقات سے جو اس سے پہلے تھیں، فرشتے جو تھے وہ نور سے تھے پیدا کیے گئے، اور وہ وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اور پھر جن جو تھے وہ آگ سے پیدا کیے گئے، لیکن ان میں بھی وہی بات تھی، ارادے کی آزادی موجود تھی، اور اسی طرح انسان وہ تھے جو مٹی سے بنائے گئے، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارادے کی آزادی رکھی۔ تو اب جب اللہ نے اب ان کو بنا لیا انسان کو، تو فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ، اور ابلیس سے بھی، کہ جب میں اس کو بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اب یہ جو میں نے بات آپ کو سنائی ہے یہ سورہ صاد کے اندر ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 71 اور 72 جو ہے یہ وہ آیت ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر بات موجود ہے کہ کسی کے تکریم کا، کسی کے عظمت کا، یا کسی کے بہتر ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے سے روح پھونکی ہے۔ تو ابلیس کی بات یہاں پہ رد ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، انسان اس لیے بہتر ہے۔ تو ایک تو اس کی بات کے رد ہونے کی یہ دلیل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس نے انکار کیا تو اس کے انکار میں جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حکم دیا اور اس نے اس پہ عقل سے قیاس کیا، یعنی عقل کو استعمال کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ یہ وہ بات علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا حکم کے آگے انسان اپنی عقل سے قیاس کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ماننا نہیں ماننا، یہ ہوتی غلط بات ہے، اور یہ کم تر ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں۔ اس کی وجہ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور 99 ان کے ایٹریبیوٹس ہم جانتے ہیں، اور ہر ایٹریبیوٹ کے بارے میں ان کا جو نام ہے، ہر صفت جو ہے ان کی، اس کے بارے میں ہمارے گمان سے باہر ہے وہ بات۔ ہم اگر وہ پاک ہیں، ہم کہتے ہیں وہ خوب پاک ہیں، انتہائی پاک ہیں، ہر کسی خامی سے، مطلب ہر کسی کمی سے، ہر چیز ایسی جو خامی کے زمرے میں آتی ہے، غلطی کے زمرے میں، اس سے پاک ہیں۔ اب وہ کتنے پاک ہیں ہماری گمان سے باہر بات ہے۔ اسی طرح سارے ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو جب ان کی بات ایسی ہوگی جو لامحدود حد تک
ٹھیک ہوگی تو اس کے مقابلے میں اس کی جو مخلوق ہوگی اس کی عقل بھی محدود ہے، اور اس کے ٹھیک ہونے کے جو حد ہے وہ بھی ایک جگہ تک موجود ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں کسی حیثیت میں نہیں آ سکتی وہ بات۔ تو جب شیطان نے یا ابلیس نے اللہ کے حکم کے آگے عقل سے قیاس کیا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ وہی بات اس کے کمتر ہونے کی دلیل تھی کہ اللہ کی بات میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، لامحدود حد تک وہ بہتر ہے، گمان سے باہر ہے، وہ اتنی بہتر ہوتی ہے ان کی بات۔ تو پھر وہ دلیل ہوتی ہے اٹ سیلف کہ ان کی بات مانی جائے اور ان کے بارے میں ان کے مقابلے میں عقل سے قیاس نہ کیا جائے۔ تو یہی بات انسانوں کو سمجھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو بس دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو اس کو ماننا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بہتر بات ہوتی ہے، اتنے اینگل سے بہتر بات ہوتی ہے کہ گمان سے باہر ہے، اور انسان کی عقل پھر محدود ہے اور اس کی بات بھی، اس کا ٹھیک ہونا بھی ایک محدود لیول تک ہوتا ہے۔ یہی بات ابلیس کی تھی، تو یہ اس کے رد ہونے کی دلیل ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بات جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ تو نے کیوں نہ سجدہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سامنے آیت بھی موجود ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات اس کو بتائی، مطلب بات اللہ تعالیٰ نے کی، اس کے اندر یہ دلیل موجود ہے اگر آپ غور کریں کہ اس کے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ میں بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دلیل اس کو دی کہ جب میں نے حکم دے دیا پھر تیری یہ بات کسی معنی میں نہیں آتی، کسی جگہ میں نہیں آتی اور کسی حیثیت میں نہیں آتی۔ میں نے جب کہہ دیا تو میں سب کچھ جانتا ہوں کہ کون بہتر ہے کون نہیں۔ اچھا، اب یہ پھر اس کے کمتر ہونے کی دلیل کہ ایک تو انکار کر دیا ہوا ہے اور پھر پلٹ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو جگہ دیا پلٹنے کی کہ تو اگر انکار کر بیٹھا میری رحمت سے تو دور ہوا ہی ہوا ہے، تو اب اگر تم پلٹ جائے اور اگر رجوع لے آئے میری طرف اور مان جائے تیری غلطی ہے، اور پھر آگے جو تیرے ساتھ ہونا ہے وہ اس سے تو اس کو روک لے گا، اگر تو بہتری مخلوق ہے تو جو تو سوچ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیسکلی جگہ دی، لیکن وہ کمتر تھا، وہ نہیں پلٹا، نہ اس طرف آیا اور تکبر پہ چلا گیا، جو کہ تکبر اٹ سیلف آگے چل کے میں بتاؤں گا وہ بھی کمتر ہونے کی دلیل ہی ہوتی ہے جو تکبر کرتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی چیز تو کوئی نہیں ہوتی، تو پھر تکبر کرنا کمتر ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ بھی بات جب اس کو کہا گیا تب بھی اس نے اسی میں ہی صورت میں آگے اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، اس طرح سے اس نے بات کی۔ پھر تیسرے نمبر پہ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ میں نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، سب نے سجدہ کیا ملائکہ میں سے، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ جب پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، کہ جب میں نے ہاتھوں سے اس کو بنایا اس انسان کو، تو یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یہ وہی بات اس کے ذہن میں جو چل رہی تھی کہ وہ بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہی بات کی اور بیچ میں دلیل دی کہ تو جو سوچ رہا ہے کہ میں نے اب اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا دیا تو یہ اس کی عظمت کی دلیل، تیری بات رد ہے، تو پھر پلٹ جا، تو مان کہ تو غلط تھا، اور جو آگے تیرے ساتھ ہونا ہے، جو میری رحمت سے تو دور ہوا ہے، تو اس کو ہونے سے روک لے۔ لیکن پھر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا، اس نے یہی کہا سورہ صاد کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے پھر سورہ صاد میں یہ بیان کیا کہ مطلب کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو بڑے بلند درجوں میں سے کہیں پہ ہے۔ تو اب یہ وہ بات ہے، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ تکبر کرنا اٹ سیلف ہی کمتر ہونے کی دلیل ہے۔ جب کسی کی کوئی چیز اپنی ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تکبر کرے گا تو وہ کمتر درجے پہ جا کے گرے گا، کیونکہ عقل مندی اور بہتر ہونا یہ ہوتا ہے کہ جس سے چیز آتی ہے اسی کا شکر ادا کیا جائے اور اپنی تعریف نہ کی جائے۔ تو جب اللہ نے دی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہر چیز انسان اور ہر تمام مخلوقات کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اب وہاں بھی اس نے جب اللہ نے سورہ صاد میں اس سے پوچھا کہ کیا تو تکبر کر رہا ہے جب میں نے تجھے کہا سجدہ کر، یا تو بڑے اونچے درجوں میں سے، تو بجائے اس کے کہ پھر پلٹتا، یہاں پہ بھی اللہ اس کو موقع ہی دے رہے ہیں بیسیکلی پلٹنے کا، تو یہ سوچتا کہ یہ وہ ذات ہے جن کو تکبر سخت ناپسند ہے، مطلب ہے کہ اس پہ سزا بہت سخت وہ دیتے ہیں، تو ادھر بھی رکتا، سوچتا
کہ میں یہ نہ کروں، لیکن اتنا کم تر تھا، اس لیول کا کم تر تھا کہ پھر بولا کہ میں بہتر ہوں. یعنی پھر تکبر، کیونکہ تکبر کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا یا کسی کو حقیر جاننا، پھر اپنے آپ کو بہتر جاننا اور انسان کو حقیر کہہ دیا اللہ کے سامنے، اور سامنے کہہ دیا. یہ ایک تو مطلب ہے ویسے تکبر کرنا اس کے کمتر ہونے کی دلیل، پھر جب اللہ کہہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں اس وقت مطلب ان کے سامنے ہی وہ بات کر رہا ہے تو اس سے اس وقت ہی ہٹ جائے، تب بھی نہ ہٹا، تب بھی کمتر ہونے کی دلیل. اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ وہ مار پڑے گی جو ظاہر ہے اس کو پڑی، اور اب قیامت تک کے لیے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے دور ہمیشہ کے لیے ہو گیا. قیامت تک کے لیے وہ کام کر رہا ہے جو اللہ معاف کرے جس کام پہ وہ لگا ہوا لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے پہ. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہوتی ہے. تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ اس کے کمتر ہونے کی یہ دلیل کافی ہے، اور انتہا کے کمتر ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بہتر ہوں، میں اور تکبر کر رہا ہے. اور پھر یہ ساری باتوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے، ان کو کمپائل جب بندہ کر کے سوچتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ذہنی لیول کیا ہے. کہ پھر آپ اندازہ کریں کہ سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، مطلب ہے کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کے ذہنی لیول کا آپ اندازہ کریں کہ پھر کہتا کیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ ہجر میں کہتا 33 آیت میں کہ میں نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں ایسے بچر کو جس کو آپ نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. یعنی بجائے اس کے کہ پلٹے یا اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اس پہ اڑ کے، اس پہ رک کے اور اس پہ اصرار کر رہا ہے اسی تکبر پہ کہ میں نہیں ہوں کہ میں اس کو سجدہ کروں. یعنی پیچھے بھی غلطی ہے جو وہ کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ بھی کمتر ہونے کی دلیل. اور یہ جھوٹا سمجھدار نہیں ہوتا ہے ایک جس کا پتہ ہو کہ یہ غلط بات پہ ہے اور پھر اس پہ وہ اصرار کر رہا ہو کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جھوٹا سمجھدار بن کے کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں ایسا کہ میں ایسا سجدہ کروں ایسے بشر کو جس کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 62 میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس کو آپ نے بزرگی دی. یہ آپ میں کہہ رہا ہوں، امید نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کہتا ہوگا. بہرحال بزرگی دی مجھ پر، البتہ اگر آپ مجھے مہلت دیں تو میں قیامت تک کے لیے، اس دن تک میں البتہ ضرور اس کی جڑ کو کاٹ دوں گا اور اس کی اولاد کو، سوائے تھوڑے لوگوں کے. تو یہ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جھوٹے سمجھدار ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کیا اس شخص کو. یعنی یہ عربی میں اس طرح سے بات ہوتی ہے کہ ایک بندے نے انکار ہی کرنا ہو نا اگلے کی بات کو، اور اگلے کی بات کو رد ہی کرنا ہو تو وہ ایسے بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے تجھے حکم دیا اور میں نے روح پھونک کیا، اور تو کیوں نہیں اس کو سجدہ کرتا، کیا تو تکبر کر رہا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن آگے سے اس کی بات یہ ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس شخص کو جس کو آپ نے بزرگی دی مجھ پر. یعنی وہ سیدھا کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں ماننی آپ کی بات. ایک یہ بات. اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جب کوئی بات کوئی لا رہا ہوتا ہے وہ کمتر ہی ہوتا ہے، جیسے میں نے پیچھے بات آپ کو بتائی ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرتا ہوں. سورہ صاد کے اندر قسم کھا کے کہتا ہے کہ فَبِعِزَّتِکَ کا کہ آپ کی عزت کی قسم کہ میں بہکاؤں گا. یہ اس کے ذہنی لیول کا آپ اندازہ کریں اس کے کہ ایک تو ہے ہی کم تر غلط بات پہ کھڑا، اور پھر جھوٹا سمجھدار بن کے اب کوئی عزت کی قسم کھاتا ہے. اللہ کی عزت ہے ہی سچی، وہاں سے سب کو عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جتنی ان کے پاس عزت ہے وہ گمان سے ہمارے باہر ہے. اب یہ اتنی سچی بات ہے، اس سچی بات کی قسم کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر ہے کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہی جھوٹا سمجھدار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے میں پیچھے ڈسکس کر سکا ہوں. یہ بھی کمتر ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابھی بہت کچھ ہے اس میں. میری ویڈیو ایک ڈیٹیل لیکچر بھی موجود ہے اسی چینل میں، آپ لوگ اس کو سنیں جو سننا چاہتے ہیں. اس میں ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کروں گا. میں نے شارٹلی جسٹ ڈسکس کیا ہے 7 مقامات میں سے، اور میں آخر میں کچھ باتیں اور رکھ لیتا ہوں اور میں ڈیٹیل لیکچر میں اس کو پورا ڈسکس کروں گا. پہلی بات جو اس سارے واقعے سے ہمیں ملتی ہے، جو ابلیس کا ذہنی لیول ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ میں نے ایک ڈسکس نہیں کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ پھر اللہ کا قصور نکالا اس نے، جو کہ نہایت جھوٹی بات ہے. جو سب سے جھوٹی باتیں ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں یہ لوگ، اللہ کی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں.
اور سب سے بڑی جھوٹی باتیں یہی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کا قصور نکالنا. اللہ تعالیٰ پاک ایسے ہیں کہ ان میں کوئی غلطی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے غلط بات پہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ گمراہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہوا یہ بات کلیئر ہے, سب میں نے جیسے بتائی ہے آپ کو. لیکن قصور اللہ کا نکالا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا, ٹھیک ہے. اور گمراہ اللہ نے نہیں کیا, یہ تو میں نے جیسے بتا دیا آپ کو بات. تو یہ شیطان اور اس کے چیلوں کی اور ابلیس اور اس کے چیلوں کی یہ مین بات ہے. اپنا قصور ہوگا, قصور دوسرے کا نکالیں گے. ڈیٹیل لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا. یہ میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ذہنی لیول کیا ہے, کہ پتہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے, لیکن حسد کی وجہ سے بھی, لیکن قصور اللہ کا نکال رہا ہے, جو کہ نہایت جھوٹی بات کر رہا ہے. پھر مایوس تھا, ظاہر ہے خود پلٹ نہیں سکا تو انسانوں کو بھی اسی طرح مایوس کرتا ہے. غلطی کروا لیتا ہے, پھر پلٹنے کے لیے پلٹنے نہیں دیتا کہ اللہ کے حضور روئے نہ کوئی. جبکہ پلٹنا, رجوع کرنا, توبہ کرنا اللہ کو نہایت پسندیدہ عمل ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا وہ بندے جو کبھی غلطی کر بیٹھتے ہیں, کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر بات موجود ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں ساروں کو بہکا لوں گا لیکن سوائے آپ کے بندوں کے. تو کیا اسے یہاں بات نکلتی ہے کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ابلیس کے کہنے پہ نہیں آتے, وہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں؟ تو وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو غلطی کر بیٹھتا پھر پلٹتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, وہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں, کہ سارے لوگ اچھے ہو جائیں, گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میں بدل دوں, ان کو لے کے آؤں جو غلطی کریں اور پھر میری طرف پلٹیں. علماء کہتے ہیں یہاں پہ توبہ کرنا, پلٹنا, اللہ کے حضور رجوع لانا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے اس وجہ سے. تو پھر وہ اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں. اور پھر میں یہاں پہ کہتا ہوں سچی توبہ کرنا یہ ہے کہ گناہ کو اسی وقت چھوڑ دینا, پشیمان ہونا اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا, اور یہ سچی توبہ ہے. اور پھر اگر غلطی ہو جائے, پھر انسان پلٹے اور سچی توبہ کرے, تو یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے سچی توبہ سے. تو پھر انشاءاللہ وہ بھی مل جاتی توبہ جو جس کے بعد انسان پھر غلطی نہیں کرتا, تو وہ اللہ کے بندوں میں ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کی ابلیس کی بات ہوتی ہے جو, اور اس کے چیلوں کی, کہ انسان غلطی کرتا ہے تو پھر اس سے غلطی اگر زیادہ دفعہ ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں تیرے پہ تو میرا زور چلتا, تو اللہ کا بندہ ہی نہیں, یا تو اللہ کی بندی نہیں. اس طرح کی بات کر کے بھی دور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو غلطی کر کے مان لینا انسان ہونے کی اور نشانی ہے, عاجزی کی بات ہوتی ہے, یہ اللہ کو پسند ہے. اس بات سے ہٹانا اور غلطی پہ اصرار کرنے پہ لے کے آنا, یہ اس کی اپنی بھی بات ہے, اور یہی بات یہ لوگوں میں پھیلاتا ہے. پھر اس کے علاوہ پھر اللہ کی منع کردہ باتیں بہت ہیں. تو ڈیٹیل لیکچر میں انشاءاللہ میں سب کچھ موجود ہے, کوئی اگر سننا چاہتا ہے اس کو سنیں. میں بس اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم ہمیں ملے, اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی موجود ہے, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے, آمین یا اللہ یا حی.